السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کا ویلاگ بھی بہت اہم ہے اور پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو ایک آزادی مارچ آپ کو پتہ ہے وہ اپنے منزل پہ رواں ہے، اور وہ جو ان کے مطالبات ہیں، عوامی مطالبات ہیں، یا جو کچھ جو قوم کی آواز ہے وہ لے کر نکلے ہوئے ہیں اور مجبور کیا گیا ہے ان کو، ورنہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ صورتحال نہ آتی، لیکن مجھ سے زیادہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ ان کو مجبور کیا گیا اور دیوار سے لگایا گیا، اور اسٹل جو ہے ان کو بھی دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ وہ FIA نے فوراً فنڈنگ کیس کو منی لانڈرنگ میں تبدیل کر دیا، اور ساتھ ہی میں عمران خان کو مرکزی ملزم بھی نامزد کر دیا۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنا ظلم اور ناانصافی ہے کہ جن لوگوں پر اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے کیس ثابت ہو چکے تھے، جو ارشد شریف شہید کو جو شہید کیا گیا، اور جو کچھ ثبوت انہوں نے دیے تھے، ایون بینک کی ٹرانزیکشن وصولی اور اس کا بھیجنا، ساری ایک ایک چیز جو آ چکی تھی، اور ایسے مطلب ثبوت تھے جو کہ کہیں مطلب جن کو کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، ان کے ہوتے ہوئے ان کو جو ہے کلین چٹ دے دی گئی، اور ایک شخص جو کہ بالکل جس کا ذاتی طور پر جس نے کہیں کوئی بےایمانی نہیں کی، ٹھیک ہے کوئی ہو سکتا ہے ان کی کیبنٹ کے اندر کوئی آدمی، اگر کسی نے عمران خان کی کیبنٹ میں اگر کسی کو کرپشن کی ہوگی تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن بذات خود عمران خان نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن ان کو براہ راست لا کے انہوں نے منی لانڈرنگ کے اندر ملزم نامزد کر دیا۔ اب ایسی صورتحال جو ہے نا، یہ لگ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے نا غلط اور غیر قانونی اور اوچھے ہتھ کنڈے جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ اختیار کر رہی ہے عوامی مارچ کو روکنے کے لیے، اور غیر قانونی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ریڈ زون آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ریڈ زون ایک ہے جہاں پہ تمام عمارتیں وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن چونکہ عدلیہ نے عمران خان کو ایک رائٹ دیا تھا کہ آپ نے ریڈ زون میں داخل نہیں ہونا، لیکن اس سے پہلے آپ جا سکتے ہیں۔ تو اب اس میں حکومت کی آپ دیکھیں بے ایمانی اور ڈھٹائی، کہ وہ ایک تو عوام کی آواز کو نہیں سن رہے، اور دوسرا عوام کو جو علاقے میں جہاں تک جانے کا ایک اجازت کورٹ کی طرف سے ملی ہے اس کو بھی وہ روک رہے ہیں۔ تو یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے کہ مکمل طور پر وہ امریکی جو ایجنڈا ہے نا اس کی تکمیل یہ حکومت چاہتی ہے، اس میں اب مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ کہتے میں بار بار کہتا رہا ہوں، لوگ میرا سن رہے ہیں بھی لوگ، اور امریکی ایجنڈا جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر مکمل طور پر ڈسٹرکشن پیدا کی جائے، اس کو تباہ کیا جائے، یہاں پر کوئی سول وار کی سی سچویشن آئے، اور یہاں پر پھر وہ اپنے جو بھی ہیں مطلب جو طریقہ کار جو ان کا جو ہمارے نیوکلیئر اثاثے ہیں، جو آرسنلز ہیں، ان کو پھر وہ قابو کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو گلگت بلتستان کا جو ایریا ہے، جو کشمیر کا ایریا ہے، اس پہ وہ قبضہ کریں۔ یہ میں بتاتا رہا ہوں، اور ابھی اسٹل میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صورتحال ایسی ہے، لیکن جب مجھے یہ نظر آ رہا ہے، میں مطلب ایک انٹرنیشنل مطلب جو تجزیہ نگار ہوں اور معاملات کو دیکھتا ہوں، مجھ سے زیادہ جو ہے پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی حکومت کے پاس جو ہے یہ ساری معلومات ہیں۔ پاکستان کے ہر بڑی جو وہاں پر ہیں ہائی کمیشن، اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ملٹری کا اور ISI کا بندہ وہاں پر ہوتا ہے، PR پبلک ریلیشننگ کا۔ ان کو نہیں پتا کہ اس وقت دنیا کے تجزیہ نگار کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے آپ چھوڑ دیں، کنارے کر دیں، مجھے آپ لیو اٹ فار می، مجھے چھوڑ دیں، آپ بالکل چھوڑ دیں، علیحدہ کر دیں میرے تمام معاملات کو۔ انٹرنیشنل جو دوسرے میں ہیں مطلب بڑے بڑے انالسٹ ہیں، جو بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں، جو ساؤتھ ایشیا کے ہیں، کیا ان کی آوازیں، کیا ان کے تجزیے ان کو نظر نہیں آ رہے؟ یا وہ حکومتوں کی طرح وہ لوگ بھی بیٹھ کر جیسے باہر وہ کہہ دیتے ہیں نا صدر صاحب کو یا وزیر اعظم کو، سب بہت اچھا ہے جناب، لوگ بڑی آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، بہت اچھا، بہت خوب۔ ایسا تو نہیں کہ اس قسم کی بہت خوب کی آوازیں دی جا رہی ہوں ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے۔ دیکھیے جس طریقے سے عمران خان کو یہ لوگ لگا رہے ہیں دیوار کے ساتھ، میں نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا تھا، کل بھی میں نے ایک فورن جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں میں بتا رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے وہ حال کیا پاکستان کا، جو کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہوا تھا، یہی تو ہوا تھا۔ لوگ سمجھ نہیں رہے، لوگ بھول جاتے ہیں۔ دیکھیں شیخ مجیب الرحمان نے کیا کہا تھا؟ شیخ مجیب الرحمان نے کوئی یہ تو نہیں کہا تھا کہ پاکستان توڑ دو۔ شیخ مجیب الرحمان نے کہا تھا کہ میں اکثریت کے اندر ہوں، میرے جو معاملات ہیں ان کو تسلیم کریں، لیکن ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ پیچھے کون تھا؟ امریکہ تھا۔ بھٹو کو کس نے کھڑا کیا تھا؟ امریکہ نے کھڑا کیا تھا۔ اور پھر بھٹو کے ساتھ پیچھے پاکستان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ جب
اچھی طرح لوگوں کو یاد ہوگا جب بالکل معاملہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ باہر ہو گیا بالکل ایک دم، اس نے جیت کے بھی دکھا دیا، سب کچھ کر دیا، جیتنے کے باوجود بھی بار بار ان کی اکثریت کو جب جیت کے ثابت کرنے کے باوجود جب آپ اسے نظر انداز کیا جیسے عمران خان کو کر رہے ہیں، تو ایک وقت آیا پھر اس نے قائد اعظم کی تصویر کو نکال کے دفتر سے لات مار کے اس نے باہر پھینک دی تھی. اس نے کہا تھا کہ میں اس لیے یہاں پر آیا تھا تمہارے ساتھ. تو چلو وہ تو اس لیے وہ اچھا اس کو پھر غدار قرار دے دیا، لوگوں نے کہا کہ تم غدار ہو. وہ غدار اس لیے قرار دیا کہ وہ ایک سیٹ کی نمائندگی کرتا تھا بنگالی کا. پھر آپ کو پتا ہے بنگالیوں کے حوالے سے کیا کہا تھا، یہ غدار ہیں، ان کا خط چھوٹا ہے، وہ یہ نہیں کر سکتے، ان کو فوج میں نہیں لیا جاتا تھا، ساری چیزیں آپ کو پتا ہیں. اور آج وہی خط چھوٹے والے بنگالی اور ان کی فوج دیکھیں کتنی زبردست ایکسپرٹ ہے. وہی ان کو کہا تھا کہ 4 فٹ کے ہیں، 4.5 فٹ کے ہیں. آج آپ دیکھ لیں ان بنگالیوں کی فوج دیکھ لیں کتنی اچھی ہے. تو اس قسم کی باتیں کی گئی. یہی معاملہ وہ شروع میں غدار ہی تھا. ایز سچ یہی معاملہ کچھ الطاف حسین کے ساتھ ہوا. الطاف حسین کو میں جانتا ہوں، میں تو پاک کراچی کے اندر خود سیاست کی. الطاف حسین صاحب جب آئے تھے شروع کے اندر تو ان کا کام بالکل درست تھا، وہ صحیح تھے. لیکن بنیادی طور پر پھر ان کو جب انہوں نے بات کی، کیا کی انہوں نے بات کی وہی جاگیرداروں سے خلاف ہونے کی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو بیوروکریسی ہے، جاگیردار ہے، اور جو جرنیل کا جو ایک نیکسس ہے جو برطانیہ کے کہنے پہ بنا ہوا ہے چند لوگوں کا، اس نیکسس کے خلاف انہوں نے جب بات کی تو ان کو بھی غدار قرار دے دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمان بھی ایک سیٹ کی نمائندگی کرتا تھا، وہ تھے بنگالی. الطاف حسین بھی ایک سیٹ کی نمائندگی کرتا تھا، وہ تھے مہاجر. تو اس لیے اس نے اب اس کو بھی کہہ دیا غدار. جب اس کے اوپر غداری کا لیبل لگا تو اس کو بھی کیش کرا لیا جا کے. پھر ہندوستان نے جس طرح پھر آخر میں جا کے شیخ مجیب الرحمان کو بھی کیش کرایا تھا. آپ کو پتا ہوگا جو اس پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے اس میں مدد کس نے کی تھی؟ بھارت نے کی تھی. تو یہی بات صورتحال پھر بھارت نے دیکھا کہ جناب جس طرح ہم نے ایک شیخ مجیب الرحمان کی مدد کر کے پاکستان کو توڑا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ الطاف حسین کو بھی غدار قرار دیا، رتتنگ آ کے پھر یہ بھی جا کے بیٹھ گئے جی ایس این والوں کے ساتھ. اور جی ایس این والوں نے جا کے پھر ان کی، میں ایک بات آپ کو یہ ریکارڈ کی درستی کی گئی بتا رہا ہوں کہ الطاف حسین کو بھارت سے جو کروائی تھی نا ان کی جو انٹریکشن جو ہوئی تھی، یہ جی ایس این نے کرائی تھی اور یہ جی ایم سید نے کرائی تھی. اور جی ایم سید نے مجھے خود بتائی تھی یہ بات، مطلب کسی کی سنی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، اس کی انٹریکشن جی ایم سید نے کروائی تھی بھارت کے ساتھ. نتیجہ کیا کہ وہ بھی غدار ہو کے بیٹھ گیا. وہی سیم پیٹرن اب یہاں پہ اپنایا جا رہا ہے کہ ایک شخص جو کہ اس وقت جاگیرداروں کے اور جو بیوروکریسی کے اور جو مغرب کا جو ایک جسے کہتے ہیں نا گٹھ جو اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے اور قوم کی جو بات کر رہا ہے اس کو آپ دیوار سے لگا رہے ہیں. اور پہلے تو یہ بھی کوشش کی گئی تھی، اس کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے کہ پتہ پھینکا گیا تھا کہ یہ پختون ہے اور پٹھان ہے، یہ پٹھانوں کی بات آپ کو پتا ہے یہ بات ہوئی تھی. لیکن چونکہ عمران خان صاحب ایک پڑھا لکھا ہے اور اس نے پوری قوم کو اویئرنیس دے دی ہے، جو اویئرنیس الطاف حسین نہیں دے سکے تھے پورے پاکستان کو، جو اویئرنیس وہ نہیں دے سکا تھا شیخ مجیب الرحمان، تو وہ ان کے اوپر ایک اسٹگما لگ گیا. ان پہ بھی اسٹگما لگا، وہ بھی اسٹگما لگا، وہ کنارے ہو گئے، ان کا چیپٹر ختم ہو گیا. عمران خان کا فرق یہ ہے کہ عمران خان نے پوری قوم کو شعور دیا اور وہ پھر ایک سیکٹ کی نمائندگی نہیں کرتا، نہ وہ مہاجروں کی نمائندگی کرتا ہے، نہ وہ بنگالیوں کی نمائندگی کرتا ہے، وہ پورے پاکستان کی کرتا ہے، بلکہ اس نے تو پورے عالم اسلام کی نمائندگی کا دعویٰ اٹھایا. تو اس لیے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کوئی مطلب اس کو اگر کوشش تو کر رہے ہیں. آپ نہیں دیکھ رہے کہ مطلب اگر میری بات کو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں نا یہ بات سارے لوگ کہہ چکے ہیں. کیا آپ کو نہیں پتا موجودہ حکومت نے عمران خان کو ملک دشمن قرار دیا ہے، ان کو غدار قرار دیا جا رہا ہے، ان کو سب کچھ قرار دیا جا رہا ہے. ان کے ٹی وی کے اوپر بیانات جو کچھ الطاف حسین وغیرہ کے سب ٹی وی پہ ان کے بیانات بند کر دو، ان کا یہ کر دو، ان کا وہ کر دو، سب کچھ تو کیا جا رہا ہے. لیکن یہ کیوں نہیں مطلب کامیاب ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، وہ سچائی کی بات کر رہا ہے، وہ دین کی بات کر رہا ہے. بنیادی طور پر میرا آپ سے میں نے کہا نا کہ میرا تعلق تو نہیں ہے کوئی کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی سے، لیکن بات سچ ہے تو میں بات کر رہا ہوں. تو یہ ساری باتیں جو ہے اچھا پھر یہ تو ایک میرا جنرل تجزیہ ہو گیا. اب آپ حقائق کو اگر آپ دیکھیں تو کل جو این اے جو 45 کا جو آیا ہے نتیجہ وہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ مطلب میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بتائیں. پھر این اے 45 جو کرم ایجنسی کا جو ہے نتیجہ، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو مولانا فضل الرحمان کا گھر ہے. وہ مولانا فضل الرحمان کا گھر ہے. اس نے مولانا فضل الرحمان کے گھر میں گھس کے ان کو ہرایا ہے. نہ صرف ان کو ہرایا بلکہ ان کے 12 ساتھیوں کو جو ان کے سپورٹر تھے ان کو ہرایا. اس کے باوجود بھی پھر آپ اس کو دیوار سے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے. اور جو آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ہفتے میں نے ایک بات کہی تھی، میں نے آپ کو پچھلی بات کہی تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہے اور جو ہے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کسی طرح حالات خراب ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک اگر مجھے حکومت نہیں ملے گی تو پھر کسی کو نہیں ملے گی. تو بھئی یہ جو ہمارے جو ادارے ہیں طاقتور، کیا پھر وہ مریم نواز کے پاس جو کہا جا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، ساری دنیا میں کہا گیا ہے، کیا پھر جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں سارے کہ جو مریم نواز کے پاس جو ویڈیوز ہیں، کیا ان ویڈیوز کا خوف ہے؟ کیا ان ویڈیوز کے ڈر سے یا ان کے بلیک میل ہونے کی وجہ سے اب پورے پاکستان کے مستقبل کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے، پوری پاکستان کو کی ریاست کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں ان کو نظر آ رہا؟
جب NA45 کے اندر کرم ایجنسی میں جب یہ ہارے تو فضل الرحمان صاحب کا رابطہ ہوا، مولانا فضل الرحمان کا رابطہ ہوا نواز شریف کے ساتھ، اور وہاں ان کے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جناب کچھ بھی کریں آپ، حتی الامکان کوشش کریں کہ الیکشن نہ ہونے پائیں، کیونکہ جو ہمارا حال ہوا ہے اور مسلم لیگ دواس کے لوگوں کو 2-2 3-3 ووٹ ملے، تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر انتخاب ہو گئے، الیکشن ہو گئے، تو یقین کریں کہ ہماری یہاں سے سیاست ہمیشہ کے لیے ناپید ہو جائے گی، ہماری بچت اور ہمارا جو جسے کہتے ہیں نا کہ سروائیول اسی میں یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان کے موجودہ حکومت جو ہے یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کچھ بھی آپ کے لئے، میں نہیں کسی کا نام لیتا اسپیشل، ان کے سینے پہ چڑھ کر ہم جو ہے اپنی حکومت کو چلائیں۔ تو بنیادی طور پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ اسے دیکھیں کہ یہ کیا صورتحال آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا، اور بڑا خطرناک ٹویٹ کیا نواز شریف صاحب نے۔ نواز شریف نے کیا ٹویٹ کیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، نہ ان کو کوئی فیس سیونگ دینا، نہ عمران خان کی کوئی بات کرنا، یہ تو ٹویٹ پہ آئی نا بات، لیکن بس سے پڑھتا ہوں، انہوں نے کہا کہ اس کو کرش کر دو۔ کس کو کرش کر دو؟ عمران خان کو، یعنی اب عمران خان کو کرش کر دو۔ عمران خان کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو 18-19 کا یا جو پاکستان کی عوام ہے 20-22 کروڑ جو اس کے ساتھ کھڑی ہے، یعنی اس کو بھی کرش کر دو۔ تو اس کے باوجود، اس تمام پیغامات کے آنے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ میں کسی کو الزام نہیں دے رہا، مطلب سب کو تو پتا ہے نا طاقتور حلقے کون ہے، اب بھی کوئی گنجائش ہے، اس کے بعد بھی پھر کہا جاتا ہے کہ جناب یہ معاملات ایسے ہیں، اور پھر وہ آپ دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف نے کیا کہا، آئی ایم ایف نے بھی کچھ نہیں، آئی ایم ایف نے آپ کو جھنڈی دکھا دی۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ نے جو کیا تھا، مطلب یہ جو ریجیم چینج کیا تھا، اس ریجیم چینج کو مجھے کوئی بتا دے، اس ریجیم چینج کو فائدہ کیا ہوا؟ کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو حالات جو ہیں، میرا آج کا جو ویلاگ ہے وہ جنرل میں نے اسی لیے کیا ہے تاکہ لوگ تھوڑا سا سمجھے کہ جو کچھ اس ملک یہ ہو رہا ہے، جو کچھ میں نظر دیکھیں۔ ایک بات میں آپ کو پھر میں وارن کر رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی ہو اس اپنے، میرے رابطے ہوتے ہیں، میری فوج ہے، میرے اچھے لوگ ہیں، میرے ساتھ ہیں، میرے جرنیل ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، جانتے ہیں، میرا ویلاگ بھی سنتے ہیں، کسی کے تھرو رابطے بھی ہوتے ہیں ان سے۔ میں بار بار اپنے دوستوں کو اور اپنے محب وطن لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایسی حرکت سے کوئی نہیں آئے گا۔ امریکہ کے کوئی بھروسے میں نہ رہے۔ 7واں بحری بیڑا ہمیں آ رہا تھا، امریکہ ہی نہیں کہا تھا ہم بھیجیں گے، وہ ابھی تک آ رہا ہے، میرے خیال سے شاید پہنچا ہوگا، کراچی کے قریب پہنچا ہوگا، ابھی بھی اتنے سال ہو گئے ابھی تک نہیں پہنچا۔ نہ امریکہ نے آپ کو بچانا ہے، نہ کسی نے بچانا صرف آپ کو اللہ کی ذات نے، اور آپ نے خود اپنے زور بازو کے اوپر بچانا ہے۔ ایسے تمام لوگوں کو جو کہ اس ملک اور ریاست کی سلامتی کے لیے کہیں بھی خطرہ ہے، ان سے ہمارے ریاستی ادارے جو ہیں وہ بالکل کمپرومائز نہ کریں۔ کوئی بلیک میل ہو، کوئی دھمکی ہو، کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن خدا کے واسطے عوام کے سامنے کھڑے ہونے سے اعتراض کیا جائے۔ یہ میرا ان کو مشورہ ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ڈبل ایجنٹ بہت سارے ہیں نا کہ جناب ہم یوں کر لیں گے، دیکھیں میں ایک آپ کو بات بتا رہا ہوں اور بڑے احتیاط سے محتاط الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ وہ موقع ہے، اگر یہ حالات بگڑ گئے اور لوگوں کو، اگر قوم کو اور عوام کو اگر غصہ آ گیا، ابھی تک تو عوام بھبری نہیں ہے، اگر عوام بھبر گئی اور معاملات خراب ہو گئے تو آپ یقین کریں آپ اس کو نہیں کنٹرول کر پائیں گے، اور چاروں طرف سے لوگ پاکستان میں گھسیں گے۔ میں پھر وارن کر رہا ہوں آپ کو، چاروں آپ دیکھ رہے ہیں ابھی مسلسل کیا ہو رہا ہے، مسلسل پاکستان کے بارڈرز کے اوپر سرحد پار جو ہے گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ ہمارے شہیدوں کو، ہمارے جو شہید ہیں، ہمارے بھائی جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ دے کے اس دھرتی کو بچایا ہوا ہے، وہ مسلسل جو آئے دن ان کو شہید کیا جاتا رہتا ہے۔ تو وہ جو ہمارے ملک دشمن ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو وہ تیار بیٹھے ہیں، وہ بلوچستان کے اندر بھی تیار بیٹھے ہیں، وہ سرحد کے پی کے پاس بھی تیار بیٹھے ہیں، وہ ادھر کشمیر کے بارڈر پہ بھی تیار بیٹھے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ یہاں پہ ہو جھڑپ، یہاں پر وہ ایسے چاروں طرف سے لوگ اتریں گے، یقین کریں کہ آپ نہیں بچا پائیں گے پھر ریاست کو۔ تو خدا کے واسطے یہ تو امریکن ایجنڈا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جس طریقے سے اب ہماری حکومت دب گئی ہے، امریکہ کے آگے جا کے لیٹ گئی، تو آئی ایم ایف نے بھی منع کر دیا کہ جاؤ ہم تمہیں کچھ نہیں دیتے۔ تو جس طریقے سے ہماری حکومت لیٹ گئی ہے، اس کو میں لیٹ نہیں کہوں گا، امریکہ کے آگے لیٹے چلی جا رہی ہے جس طرح غلام ہے۔ تو اب مجھے کہنے میں، مجھ پہ کوئی الزام نہ لگا، مجھے یہ کہنے میں کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ اگر کل وہ یہ کہتے کہ ہم آپ کا نیوکلیئر پروگرام لے کے جا رہے ہیں، تو آپ یقین کریں میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اور جو صورتحال میں جس طریقے سے جو معاملہ چل رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ اٹھا کے دے دیں گے، بالکل دے دیں گے، کہ جس طریقے سے مطلب ان کو نظر ہے کہ 22 کروڑ عوام کی باتوں کو مانا ہی نہیں جا رہا ہے بالکل۔ لوگ یعنی ہر دن عمران خان لڑ کے اپنے بائی الیکشن کے اندر بتا رہا ہے،
اور میں کل پرسوں میں رشیا کے اخبارات کو اور دوسرے اخبارات جرمن نیوز پیپر وغیرہ پڑھا، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ 1971 کی ہسٹری دہرائی جانے والی ہے پاکستان کے اندر. اسی کو دیکھ کے پھر میں نے ٹویٹ بھی کیا، کل بھی میں نے ایک جریدے کو کیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس قسم کے حالات ہیں تو کیوں ہیں یہ حالات؟ صرف ایک نواز شریف کی وجہ سے، صرف ان چند لوگوں کی وجہ سے؟ چلے ٹھیک ہے، رسک لے رہے ہیں، لے لیں آپ، لیکن ان میں کون سے لال جڑے ہیں مجھے بتائیں کوئی. انہوں نے کون سی پاکستان کی خدمت کی ہے؟ کون سی پاکستان کی خدمت کی انہوں نے؟ مولانا فضل الرحمان نے. اب وہ لوگ کہتے ہیں جناب وہ بات ہوتی ہے، مجھ سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو بات جو کرتا ہے وہ دین کی بات نہیں کرتا، دکھانے کی. بھائی وہ دکھانے ہی کر رہا ہے نا، دل کا حال تو آپ نہیں جانتے نا. لیکن حکم تو اسلامی سطح پر بھی یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص اگر آپ کو نیکی کی طرف بلاتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بات تو کر رہا ہے نا. دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. آپ کو پتا نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ایک معاملہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واقعہ اور حدیث بھی منقول ہے کہ جب آپ نے ان کو قتل کیا یا ان کے ساتھ جو بھی ایک تھا غصے کا اظہار کرنا چاہا، تو آپ نے حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے کہا کہ تم دل کا حال تو تم نہیں جانتے، تو اس کے دل کے اندر کیا تھا. یہ بارہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے، اور اچھی طرح کا یہ حدیث ثابت ہے کہ دلوں کا حال جو ہے نا، کسی کی نیت کو صرف اور صرف حقیقت میں اللہ جانتا ہے. اگر وہ تم سے ایک بات کہہ رہا ہے تو تم یقین کرو، تو وہ جب کہہ رہا ہے تو ہمارے پاس کون سا؟ پھر مجھے بتائیے کہ کون سی آپ پاکستان کے اتنے سیاستدان ہیں جنہوں نے آج تک لا الہ الا اللہ کی بات کی ہے؟ کسی نے نہیں کی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ غلط کہہ رہا ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے، جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، کہہ تو رہا ہے، ایک اچھی بات کہہ رہا ہے، تو ہمیں لوگوں کو کم از کم اس کو دیکھنا چاہیے. اور ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، میں کہتا ہوں ضرور کریں، مجھے کوئی ان سے دشمنی نہیں ہے پی ڈی ایم والوں سے، لیکن یہ دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم والوں نے کون سی پاکستان کی خدمت کی ہے، کون سا انہوں نے اب تک دیا. کیا پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہو گئی؟ پاکستان کی سیاسی صورتحال بہتر ہو گئی؟ پاکستان کا جو فیٹ اپ سے نکالا گیا وہ بھی عمران خان نے نکال کے دیا تھا، سارا سب کام تو انہوں نے کر کے دیا تھا. تو ان میں کون سی اچھائی ہے جن کی وجہ سے آپ ان کو اتنا برداشت کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو خود معلوم ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں، اب یہ نوبت آ گئی کہ وہ ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے وہ کہہ رہے ہیں تاجر ہم فوج کے ساتھ ہیں، ہم فوج کے خلاف. بھائی یہ کیوں نوبت آ رہی ہے کہلوانے کی؟ ہم ہیں فوج کے ساتھ یار، فوج ہماری اپنی ہے، کسی کے کہنے سے نہیں. ہمارے دل میں جو میرے فوجی جنرلوں کی عزت ہے وہ میں جانتا ہوں، لیکن مجھے یہ کیا ضرورت پڑی ہے کہ مجھے اگر کوئی آ کے کہے فیصلہ آپ جا کر کے کہ فوج کے حوالے سے میں جنرل سے محبت، میں کبھی نہیں کہوں گا. میں کہوں گا میرے دل میں میرے جنرل سے میری محبت ہے. لیکن ایسی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے کہ لوگوں سے کہلوایا جا رہا ہے؟ وہ صرف اسی لیے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے آج سے چند سال پہلے ان لوگوں کے لیے کیا کہا تھا، کیا کچھ کہا تھا نواز شریف کے لیے، کیا کچھ کہا تھا زرداری کے لیے، کیا کچھ کہا تھا ان لوگوں کے لیے جو آج حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے اگر لے آئے، چلے دوبارہ امریکہ کے کہنے پہ لے آئے تو ان کو پھر کچھ کہیں نا، بدبختوں کو کہیں، بدبخت کا لفظ استعمال کرو غیر سفارتی ہے، کہ اس کہیں نا پی ڈی ایم سے تو کچھ کر کے تو دینا، پھر کر دیں، کچھ دکھائیں، ملک کی معیشت کو کھڑا کر دیں، ملک کی سیاست کو کھڑا کر دیں. آج میں نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے بھی منع کر دیا. ساری طرف یہ بدنام ہے، ان کو کوئی اس کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کو کوئی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. تو خدا کے واسطے اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے بھیجے نا نکال کے. ان کو بولے کہ بھائی جیسے ہم نے ابھی پرسوں کہا تھا، مجھے بتایا تھا کسی ایک اہم اسلام آباد سے کسی بندے نے، اہم شخصیت ہے وہ بھی، اس نے کہا کہ جی ہم نے ان کو وارننگ کر دی ہے. بھائی یہ کیا وارننگ کی؟ یہ تو آئے دن ملک کا اور بیڑا غرق کرتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. آج کا میرا ویلاگ جو ہے ایک جنرل ویلاگ تھا، حالات کے اوپر میں نے اپنا تجزیہ دیا، اور بہرحال دیکھتے ہیں جو کچھ بھی، جو کل جو بھی صورتحال ہوگی اس کے اوپر انشاءاللہ. بین الاقوامی صورتحال بہت زیادہ بگڑتی جا رہی ہے. آپ کو پتا ہے کل میں نے بتا دیا تھا کہ پاکستان میں اور ساری دنیا میں قحط کا مسئلہ پڑ سکتا ہے، وہ معاملہ شروع ہو چکا ہے. اور اس کے حوالے سے اور کل 2-4 معاملات جو اب رشیا کرنے جا رہا ہے، آگے جو کچھ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں اس پہ کل میں انشاءاللہ اپنا ویلاگ کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.